زندگی بنانا بہت مشکل کام ہے اور اس کو برباد کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کے سسٹم میں ایسے ڈائنامکس رکھیں، ایسے پرسپیکٹیو رکھیں کہ وہ اسے خود برائی کی طرف، ڈسٹارشن کی طرف، تباہی کی طرف، کرپشن کی طرف، فساد کی طرف جانے سے روک لیتے ہیں۔ تو باطل کو یا فالسیفائڈ ورژن کو ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس پر اس آواز کا گلا گھونٹنا، دس از ناٹ، ایک ایکلیبیریم سے ہٹ کے، ایک بیلنس سے ہٹ کے، اس وضع سے ہٹ کے زندگی جینا اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس پر اس آواز کا گلا گھونٹنا، اس معصومیت کا گلا گھونٹنا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بن جاتا ہے انسان، اس کی بھی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، لیکن برباد کرنا اس 50-60 سال کے ٹینیور کو، اس ایک حسین سفر کو، اس کو برباد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے صرف اس ایک آؤٹ لک کے ساتھ کہ ایک انسان نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ برباد ان سینس یہ نہیں کہ اس نے غلط راستے اپنا لیے، یہ بھی بربادی ہے کہ وہ کچھ بنا نہیں سکا زندگی میں، کیونکہ یہ زندگی بننے بنانے کا نام ہے، چڑھنے چڑھانے کا نام ہے، ٹوٹ کے بکھر کے، مطلب اپنے آپ کو ایک جواب دینے کا نام ہے، ایک رسپانس کا نام ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پکڑ کے تھام کے رکھا ہے، ہم چھوڑ دیں زالتا یہ گر جائے، پھر اس کے اندر اس کے نظام آپس میں تصادم کا شکار نہ ہو جائے۔ یہاں تو ایک روح دوسری روح کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کائنات کو دیکھیں، ایک دوسرے کو کس بیلنس میں سنبھال کے رکھا ہے۔ تو اس کائنات کو اس عدل پہ چلانے والے نے اس دنیا کے اندر اگر کوئی لاگ بک بھیجی ہے، ہاؤ ڈو رن مین اینڈ ہاؤ ڈو رن انسٹیٹیوشن اینڈ ہاؤ ڈو ڈیولپ ان نیچر تھاٹ ان آئیڈیالوجی ان نظریہ، تو ڈیفینیٹلی ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ میں ویسٹرن تھنکر کے خلاف نہیں ہوں، علم کہیں سے بھی ملے، ہم قائل ہیں سیکھنے کے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے جب آپ اس جہد سے قرآن حدیث کھولیں گے، مجھے نہیں لگتا ہیومن انسان کے کسی فیسٹ کا کوئی اسپیکٹ ہوگا، چاہے اس کی روحانیت سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ایموشنل کوشنٹ سے تعلق رکھتا ہو، اس کے انٹلیکچوئل کوشنٹ سے تعلق رکھتا ہو، یا اس کا انفرادی ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، یا اس کا اجتماعی کلیکٹیو ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، کوئی ایسا پرسپیکٹیو نہیں ہے جس کی نہ کلیات اور جزیات پہ اللہ نے کہیں کمپرومائز کر دی ہو۔ تو جب ہم نے اس کو اس جہد سے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا سبحان اللہ یار۔ اس لیے مائیکل ہارٹ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرسٹ پوزیشن نے ٹاپ 100 موسٹ سکسیسفل مین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس سکسیس کا کرائٹیریا فزیولوجیکل، ایبسٹریکٹ، مانوی ہسٹری دونوں پرسپیکٹیو سے کتنا سکسیس ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمپیریبل نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالوں میں ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ اچیو کیا، اور اتنی بڑی ایک آرگنائزیشن کھڑی کی ہے کہ آج 1423 سالوں سے اس کی لیگیسی کنٹینیوڈ ہے، اگرچہ وہ ٹوٹی پھوٹی ہو چکی ہے کمپنی جس کا نام امت ہے، اگرچہ اس کا برانڈ کافی حد تک برباد ہو چکا ہوا ہوگا، اس کی برانڈ مینجمنٹ ہو، برانڈ پوزیشننگ ہو، برانڈ ٹارگیٹنگ ہو، اس کا کاؤنسلنگ ریزولیشن ہو، جب آپ اس ٹرمز کے اندر اپنی پوری ہسٹری کو دیکھیں تو آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تاج ہے، ایک معراج ہے اسٹڈی کرنے کے لیے، اینڈ دس از یور لائف، اور یہ تیری سیلف اسٹیم ہے، دس از یور ہارٹ، دس از یور جرنی، یو ول مارک دا ڈیفینیشن آف یور سکسیس۔ اس سے دوسرے کا کوئی تعلق نہیں، تو تجھے سب سے زیادہ کمیٹڈ ہونا ہے اس کے ساتھ کہ میں کیوں ایزی لے لوں، میں کیوں اپنے حسن پر کام نہیں کروں، میں کیوں اپنے اصحاب پر کام نہیں کروں۔ باقی میں یہ بھی سکھاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں اگر برباد بھی ہو گیا ہے، جو برباد نہیں ہوگا وہ آباد کیسے کرے گا بھائی؟ اللہ کی کائنات میں یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تباہی بستیوں کو آباد نہیں کرتا، یہ وہ کر سکتا ہے، اٹس فائن اگر تو برباد کر چکا ہے خود یا کسی نے کہہ دیا، یہ ریورسیبل ہے، انسان ریورسیبل ہے، انسان اس ذوف سے اس قوت میں آ سکتا ہے، اس قائری سے اس شجاعت میں آ سکتا ہے، اس قلت سے اس کثرت میں آ سکتا ہے، اس تقلیل سے اس تقدیر میں آ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے سنت رکھی ہے، فطرت رکھی ہے کہ انسان ریورس کر سکتا ہے۔ کلو بنی آدم خطا، ایوری مین ایررز، اور انسان غلطیاں کرتا ہے، خود یا ہو جاتی ہیں بائی پریشر اینڈ فورسز۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، ہی گیٹس آف دا اسٹینڈرڈ، ہی گیٹس آف دا گریٹ، مگر ایٹیٹیوڈ جو ایک لیڈر کا ہوتا ہے وہ خیر الخطائن توابون، کہ اس کو تو ٹھیک کیسے کرے گا جو خراب، سو واٹ میٹر اس کے تو ٹھیک کیسے کرے گا اس کو جو خراب کے، دیٹس واٹ میٹر دا موسٹ۔ نفرت اگر صحیح جگہ پر، صحیح وضع پر، صحیح قطع پر، صحیح زمان پر، صحیح مقام پر ہو تو نفرت بھی عبادت ہے سرکار، اگر صحیح محل میں کی جائے۔ اور محبت جس کو آج کل کی انسپریشنل ٹام میں پیشن کہتے ہیں، تو لوگ جب تیرے ہاتھ پاؤں کٹ کے تو جو ان کھائیوں میں پھینک کے آئیں گے تو وہ تیرا عشق اور محبت ہی ہوگی جو تجھے اٹھائے گا اس ٹائم پر۔ لو از موسٹ پاورفل ایموشن، وہ عشق ہی تھا جو جلا دیتا ہے انسان کو اس راہ کے اندر، اس ریاضت کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے، اس حسن کو اس جمال تک پہنچانے کے لیے
آج اگر تو یہ سمجھ سکتا ہے دس از ناٹ اے ون منٹ جاب، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکچولائزیشن آف ہیومن مائنڈ. بہت محنت کرنی ہے تجھے، پہلے لرننگ ٹو ان لرن، تھنکنگ ٹو ان تھنک کرنے کے لیے اسی میں مر جائے گا تو اسی میں تیرے جنازے نکل جائیں گے تیرے جذبات اور نظریات کے. جب تو سر کرے گا تو کہیں ہوگا وہ کہیں ہوں گے. لمبی گیم کھیلی، تیرے دشمن کے ایوانوں میں تجھ سے جنگ لیتے ہو. یہ نیریٹو جانا چاہیے تجھے کہ اگر اس سے لڑائی لیں گے تو لمبی گیم میں مارے گا، لمبی گیم کا گھوڑا ہے. ایک دن میں یکدم فیصلے کر کے جذباتی قوم نہیں بنوں گا. یو ہیو ٹو لرن ٹو فائٹ لانگ بیٹل. یو نیڈ ٹو نو کہ صدیاں لگے گی تجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ جب تو صدیاں کٹ کے اپنے آپ کو قبول کر کے آیا ہوگا تو قومیں کی قومیں ضم ہو جائیں گی تیرے سینے کے اندر. تو گھبرا کیسے سکتا ہے لوگوں سے؟ تو کیسے گھبرا سکتا ہے لوگوں سے؟ میں اپنی قوم کے بچوں کو، اپنے ینگسٹرز کو اس سے بڑا درس نہیں دے سکتا. کیپ یور فرینڈ کلوز اینڈ کیپ یور اینیمیز کلوز. دشمن بغل میں رکھتے ہیں، اس سے گھبراتے نہیں ہیں. لیکن اگر تیرا عقیدہ اور نظریہ لوموں میں شیٹرڈ اپارٹ ہو جاتا ہے، لوموں میں بکھر جاتا ہے، تو پھر تجھے الفاظ نہیں نظریں مار دیں گی لوگوں کے بیٹھے ہوئے.